عزم و جانفشانی، نبرد آزمائی اور جگر کاوی اور حصول مقصد کے لیے تگ و دو اور سعی پہم کا درس ملتا ہے۔ یہ مست خراموں کو بیدار کرتا ہے، یہ المستقبل للاسلام کا مژدہ تازہ گوش گزار کرتا ہے اور شرک مادیت کے خلاف توحید و روحانیت کی بشارت دیتا ہے۔ اب میں سلسلے گفتگو کو دراز کیے بغیر طبقہ علیا کے پہلے مساہم فیض احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد نصر تیار رہیں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، صدر عالی وقار، گرامی قدر حضرات حکم اور محترم سامعین، موضوع خطابت ہے علامہ اقبال کا یہ ایمان افروز شعر کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حضرات، اس شعر میں جس کے اٹھنے اور میدان عمل میں اترنے کی بات کی جا رہی ہے وہ مومن کی ذات اور اس کا وجود ہے۔ اللہ رب العزت مومن کے مقصد تخلیق پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حضرات، مومن کا وجود معرفت حیات و معرفت کائنات کا مظہر جلیل ہے۔ اس کی زندگی ہدایت و سعادت کا سرچشمہ، درد انسانیت کا درمہ اور تعمیر ذات و تعمیر کائنات کا موجب و وسیلہ ہوتی ہے۔ اس کا خلوص و للہیت، بنائے آدمیت، اس کا صدق و صفا، قوت ایمان و آگہی اور اس کا دل دردمند اسے ہر لمحہ مضطرب اور اس کا جگر پرسوز اسے ہر آن سیما پا رکھتا ہے کہ وہ منشاء الہی کا رازداں بھی ہے اور راز کن فقا کا وارث و پاسبا بھی، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز جس کا رخت سفر اور معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز جس کا نصب العین ہے۔ حضرات، کیا تاریخ کی آنکھوں نے ایسا عظیم الشان انقلاب اور مہتم بالشان کارنامہ کبھی دیکھا تھا جو 1400 سال قبل ایمان کے حاملین اور توحید کے متوالوں نے پیش کیا، جن کی شان میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود مدح سرا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جنہوں نے خزاں رسیدہ گلشن انسانیت کو اپنے خون دل و جگر سے ایسا لالہ زار کیا کہ ہر غنچہ و گل رنگ و نکہت کی ایک کائنات نظر آنے لگا اور سارے عالم میں اخوت و محبت اور عدل و مساوات کی ایسی بادیں بہاری چلنے لگی جس کی نظیر چشم فلک نے شاید کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرات، مرد مومن اس کائنات میں خدا کا خلیفہ اور اس کا نائب ہے اور اس روئے زمین پر اس کے احکامات و مرضیات کا نفاذ اس کا نصب العین اور فرض منصبی ہے۔ وہ اپنی ذات میں اولو العزمی، عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کا ایسا کوہ گراں ہوتا ہے کہ بحر و بر، کوہ و بیاباں اس کی آمد سے پایاب اور اس کی ٹھوکر اسے پارا پارا ہوتے ہیں۔ ایک مومن کا ایمان اسے خود اعتمادی اور خدا اعتمادی پر ثابت قدم رکھنے اور اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں سرگرم و پرعزم رکھتا ہے، اور وہ اس آیت کا مصداق ہوتا ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کی معنویت کو بڑی خوبی کے ساتھ اجاگر کیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کے بعد محمد نصر تشریف لائیں اور حماد ذاکر تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال یا ایہا المدثر قم فانذر، صدق اللہ العظیم۔ استاذ گرامی قدر، حضرات حکم اور سامعین بزم، آج امت مسلمہ بالخصوص جن حالات سے گزر رہی ہے اور بالعموم پوری انسانیت جن حالات سے دوچار ہے، اگر ان کا موازنہ کیا جائے 6 صدی عیسوی کے حالات سے تو بہت زیادہ مختلف نظر نہیں آتا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں پوری انسانیت اور پوری دنیا سسک رہی تھی۔ جو حالات تھے جہالت کے، گمراہی کے، کفر و شرک کے، ضلالت کے، اور جس گھٹا ٹوپ تاریکی میں جزیرۃ العرب بلکہ پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی،
ایسے حالات کے اندر جب کہ ہر انسان، ہر ذی روح، ہر ذی نفس مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، وہ نیر تاباں، وہ نیر اعظم طلوع ہوا جس نے پوری دنیا کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور کر دیا۔ حضرات گرامی، اگر ہم جائزہ لیں تو اس وقت کے حالات میں بھی جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہالت کا دور تھا، بالکل ترقی اور تمدن سے لوگ دور تھے، ایسا نہیں ہے۔ معمول کے مطابق دنیا میں اس وقت بھی جو آج کی دنیا کی ترقی ہے، اس وقت کے معمول کے مطابق دنیا ترقی کر رہی تھی، بازار چل رہے تھے، تجارت کا ماحول تھا اور لوگ معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، حکومتیں چل رہی تھی، ایوانوں میں معاملات طے پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی روحانیت کی، اور وہ تھی اللہ کی جانب سے نازل کردہ قانون پر عمل پیرا ہونے کی۔ آج کے حالات میں بھی اگر ہم غور کریں تو اسی چیز کی کمی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ پوری انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ جس طرح سے اس وقت کے حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اللہ کی تعلیمات کے ذریعے سے تبدیل کیا، آج کے ان حالات میں بھی، آج کی اس صورتحال میں بھی پوری امت مسلمہ اگر کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کو اس کی راہ دکھا دے تو آج بھی انسانیت اس سے راستہ پائے گی۔ آج پوری انسانیت تڑپ رہی ہے، آج پوری انسانیت منتظر ہے، آج پوری انسانیت کسی مسیحا کی تلاش میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر اس کی مسیحائی کی جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نشینان بزم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ بزم کے اختتام کے بعد یہیں پر نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی۔ حماد ذاکر ڈائس پر محمد فہیم تیار ہیں، محمد فہیم الدین تیار۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر علی وقار، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، موضوع سخن ہے شاعر مشرق نباز وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نغمہ، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سامعین بزم، آج پورے عالم میں انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے۔ انسان نما درندے امن و آشتی کی نگری میں دانت نکالے غرا رہے ہیں، خون مسلم پانی سے بھی ارزاں ہو گیا ہے۔ فلسطین کی خوچکا داستاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، عراق خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ خود ہمارے ملک میں جانے کتنی بستیاں اجاڑ دی گئیں، کتنے گھر ڈھا دیے گئے۔ سروے کا سہارا لے کر مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حجاب پر پابندی اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے ذریعے ہمارے اسلامی تشخص کو مٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ الغرض فرعون اپنی رعونت میں بدمست ہاتھی بن چکا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا نے سارے ریزولوشنز پاس کر دیے ہیں، بے کسوں کی گردنوں پر چھری رکھ دی گئی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج علی اور خالد کے متبعین، عقبہ بن نافع اور موسیٰ بن نصیر کے جانشین، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے نام لیوا کم کوشی اور تناسانی کے شکار ہو کر بلبل کی آواز، طاؤس کے رنگ اور چنگ و رباب میں مست ہیں۔ کشتی انسانیت کے کھیونہار اندیشہ طوفان سے کانپ رہے ہیں۔ ان کے حوصلوں کا سمندر صحرا کی طرح ساکت و جامد ہو گیا، نہ اس میں نہ کوئی نہنگ حوصلہ مند ہے، نہ کوئی موج سر بلند۔ گویا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ لہذا رہبر فرزانہ، آج ضرورت ہے کہ تمہارے قلب و نظر کا ہر زاویہ شمع ایمان اور نور یقین سے مستنیر ہو، زندگی کی ہر شاخ فکر اسلامی اور مومنانہ بصیرت افروزی سے نم ہو۔
नफस नफस वो इश्क व मोहब्बत से मुश्कबार हो, तुम्हारे अंदर पाकीज़ा जज्बात की गर्मी हो, खुलूस की चाशनी हो, मोहब्बत की तपिश हो, रब्बानियत का जलाल व जमाल हो, अज़ाइम व इरादों में बुलंदी हो, अदान हक़ तुम्हारे लिए पयाम बेदारी हो, तुम्हारे दिलो निगाह के सामने सिद्दीक़ का जलाल ईमानी हो, अली की फुतूहत व पामर्दी हो, हमज़ा की शरीअत व मर्दानगी हो, उमर की शकीमत व दानाई हो, अबू ज़र का फ़क्र व इस्तिग़ना हो, सलमान का सिद्क़ व सफ़ा हो, इब्न मसूद की मारफत आ गई हो, खुबैब का जज्बा शहादत जासिबारी हो, मुसअब की हकीमाना दावती सरगर्मी हो, और उमूमी तौर पर सहाबा की इस्लामी और इनकलाबी उठान का जलवा और बसीरत अफरोज़ी का जलवा हो। हल्का यारा में नर्म और रज़्म गए हक़ व बातिल में फौलाद की तरह गर्म होकर अपने पैकर खाकी में जहाँ पैदा करो और फूंक डालो ये ज़मीन व आसमान मुस्तार कि खाकिस्तर से आप अपना जहाँ पैदा करो, क्योंकि इकबाल का ये नगमा आज भी तुम्हें दावत अमल दे रहा है कि उठ के बज़्म में जहाँ का और अंदाज़। इसके बाद मोहम्मद करीम तशरीफ लाए, इंसान व गियास तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, कि उस गाजी के अफसानों को दोहराने का वक्त आया। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम और कुर्सी अदालत पर जलवा फ़रोज़ हकम साहिबान, तालिबान उलूम नबुव्वत, आज हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये एक नहायत हसास और इबरतनाक दौर है। अखलाक़ी एतबार से हो या माशी एतबार से, समाजी एतबार से हो या सियासी एतबार से, आज हम बुरी तरह जुल्म व सितम की चक्की में पीसे जा रहे हैं। जुल्म व सितम के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। हमारी मस्जिदें मंदिरों में तब्दील की जा रही हैं। हमें पाए तहक़ीर से ठुकराया जा रहा है। हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और बातिल हमारे सामने दंदनाता फिर रहा है। इस्लाम और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए बातिल ताकतें अपना मुँह फाड़े बैठी है। अलगरज हम हर तरह से जुल्म सितम की चक्की में पीसे जा रहे हैं। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। और बताओ मुसलमानों, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों करना हो? हमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को भुला दिया। हमने कुरान और हदीस को बालाए ताक रख दी। हम बेनमाजी हो गए। हमारी गैरत और हमीयत दफन हो गई। हमारी माएँ बहनें बेपर्दा हो गई। वो गैरों के सामने नाच गाने करने लगी और हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया। हम अपने भाइयों के खून के प्यासे हो गए। हम अपने खुदा को नाराज कर बैठे, इसलिए हमारे हाथों से खिलाफत व इक़्तिदार छीन लिए गए। हमसे अल्लाह की रहमतें उठा ली गई। हमसे अल्लाह की रहमतें उठा ली गई। गैरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। वो हम पर हुक्मरानी करने लगे। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फ़िरक़े होता है? अब एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में। असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक़ शहादत पैदा कर। अपने दिल से ये कह कर आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शौलों की राहें पहनी है। ये जाल क़फ़स सैयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफ़ानों में जज्बों को हमारे रोक सके। जो हमसे जितना उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके बाद उसामा गियास तशरीफ लाए, एजाजुर रहमान तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन, अम्मा बाद। सदर ज़ी वक़ार हज़रात हकम और हम नशीनान बज़्म, आज की इस नूरानी महफ़िल में मौज़ूए ख़िताबत है शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा का ये लाफ़ानी नग़मा, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मोहतरम हज़रात,
مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ جب انہوں نے قرآن مقدس کی حقیقت اور اس کے مطالبے کو سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا شعار بنایا، جب بھی خدائے واحد کی دعوت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق و صداقت لے کر اٹھے تو باد و بارہ کی طرح بحر و بر پر چھا گئے۔ فتح مندی و سربلندی ان کا مقدر بنی، کامیابی نے قدم چومے، آسمان نے شبنم افشانی کی، زمین نے سینے سے لگایا، جدھر کا رخ کیا بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے۔ صحرا و دریا ان کی ٹھوکر سے دو نیم ہو گئے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی بن گئے۔ نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے، نہ دجلہ کی پرشور موجیں ان کے سامنے حائل ہو سکی۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں عقائد و ایمان کے لحاظ سے اس قدر ہم کمزور ہو گئے اور قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ باطل طاقتیں اپنے مقصد میں ہر طرح سے کامیاب ہوتی نظر آنے لگی۔ خود فراموشی اور خدا فراموشی کے نتیجے میں ہم پر اغیار مسلط ہو گئے۔ آج یہودیت، مجوسیت، نصرانیت اور دہریت جیسی طاقتیں ہم سے نبرد آزما ہیں، جن کو ہمارے اسلاف نے اپنی قوت روحانی اور جذبہ ایمانی کے ذریعے ہمیشہ سرنگو رکھا تھا۔ محترم حضرات، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، تمہاری منزل دنیا کی وسعت و فراخی سے کہیں بلند و بالا تر ہے۔ تمہاری نگاہوں میں دنیا کی حقیقت نہ کے برابر، تم اس دنیا دنی کے حصار کے اسیر نہیں ہو، بلکہ مہر و ماہ، پروین و کہکشاں، یہ چاند ستارے سب تمہاری گرد راہ ہیں، یہی وجہ تخلیق ہے۔ لہذا اے رہبر فرزانہ، آج ضرورت ہے کہ تمہارے قلب و نظر کا ہر زاویہ شمع ایمان اور نور یقین سے مستنیر ہو۔ زندگی کی ہر شاخ فکر اسلامی اور مومنانہ بصیرت کی باد سحرگاہی سے نم ہو، نفس نفس بوئے عشق و محبت سے مشکبار ہو۔ تمہارے اندر پاکیزہ جذبات کی گرمی ہو، خلوص کی چاشنی ہو، محبت کی تپش ہو، عزائم و ارادوں میں بلندی ہو، اذان حق تمہارے لیے پیام بیداری ہو، صدیق کا جلال ایمانی ہو، عمر کی شکیمت و دانائی ہو، بلال کی للہیت و آرفتگی ہو، علی کی فتوت و پامردی ہو، حمزہ کی شجاعت و مردانگی ہو، کیونکہ دنیا کی امامت و پیشوائی کا حق صرف اور صرف تمہارا ہے۔ اپنی قدر و قیمت کو پہچانو اور اس شعر کے مقصد کو سمجھو۔ اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعجاز الرحمن تشریف لائیں، فرندار عالم تیار ہیں۔ وبہ نستعین، اما بعد۔ صدر عالی وقار، معزز حضرات حکم اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ لافانی نغمہ ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سامعین اکرام، علامہ اقبال قوم کے مسلم نوجوانوں، ملت اسلامیہ کے جگر پاروں کو مخاطب کر کے ان کی بے حسی و بے اعتمادی، بے غیرتی و بے حمیتی پر ملامت کرتے ہوئے ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ قوم کے جیالو، تمہارا تعلق اس قوم سے ہے جو ہمیشہ باعزت رہی، تمہاری نسبت اس ملت سے ہے اقبال مندی جس کا مقدر ہے، تمہارا رابطہ اس نسل انسانی سے ہے جو ہمیشہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندگی کے اسٹیج پر جلوہ گر رہی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج اس ناگفتہ بھی دور میں جب کہ ہر سمت ہنگامہ محشر بپا ہے، ہر چہار جانب فضائے بسیط میں کمزور و ناتواں، مظلوم و بے کس لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ہر طرف انسانی جان و مال سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، خاک و خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، بگولے اٹھ رہے ہیں، غرض کے انسانیت کا سفینہ گرداب میں پھنس کر ہچکولے کھا رہا ہے، ہلاکت کی موجیں خوخار نہنگوں کی طرح منہ پھاڑے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ایسے نازک دور میں مرد مسلمان ہی دستگیری اور رہنمائی کر سکتا ہے، چونکہ ماضی میں اسی نے جاں بلب
تشنا لب انسانیت کی تشنگی دور کی تھی اور قیادت و سیادت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ حضرات یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان خدائے واحد کی دعوت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق و صداقت لے کر اٹھے تو طوفان باد و بارہ کی طرح بحر و بر پر چھا گئے۔ نہ افریقہ کا تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے اور نہ دجلہ کی ٹھاٹے مارتی موجیں ان کے سامنے عائل ہو سکی۔ انہوں نے چار دانگے عالم میں فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن اب صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان کے بعد انظار عالم تشریف لائیں اور عائش انصاری تیار ہیں۔ اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حامدہ و مصلیٰ اما بعد، صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور حاضرین جلسہ، اقبال مرحوم کا یہ شعر ایک بھرپور پیغام ہے۔ ملت کے ہر فرد کے لیے بجلی کا ایک کڑکا ہے یا کسی ہادی کی صوت برملا۔ اقبال مرحوم علیہ الرحمہ قوم کے مسلم نوجوانوں کو اور ملت اسلامیہ کے جگر گوشوں کو مخاطب کر کے ان کی بے حسی و بے اعتمادی، ان کی بے غیرت و بے حمیتی پر ملامت کرتے ہوئے ان کو ان کا بھلا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ قوم کے جیالو، تمہارا تعلق اس قوم سے جو ہمیشہ باعزت رہی، تمہاری نسبت اس ملت سے ہے اقبال مندی جس کا مقدر ہے، تمہارا رابطہ اس نسل انسانی سے ہے جو ہمیشہ آب و تاب کے ساتھ زندگی کے اسٹیج پر جلوہ گر رہی۔ ہم نشینان محفل آج کی اس پرفتن دور میں جبکہ ہر سمت ہنگامہ حشر مپا ہے اور ہر چہر جانب بظاہر بسیط میں کمزور و ناتوا، مظلوم و بے بس لوگوں کی آو فغا گونج رہی ہے اور ہر طرف انسانی جان و مال سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جنت نشا زمین جہنم کدہ بنی ہوئی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، بگولے اٹھ رہے ہیں، غرض کے انسانیت کا سفینہ گرداب میں پھنس کر ہچکولے کھا رہا ہے اور ہلاکت کی موجیں کھوکھا نہنگوں کی طرح منہ پھاڑے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس دور میں ایسے پرفتن اور ناگفتہ بے حالات میں مرد مسلمان ہی انسانیت کی دستگیری اور رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ ماضی منشے نے تشنا لب بلکہ جاں بلم انسانیت کی تشنگی دور کی تھی اور قیادت و سیادت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب نرالے انداز میں کہا تھا، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ اب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ مسجدوں و مکاتب کو منہدم ہوتے ہوئے کب تک دیکھتے رہیں گے؟ اگر انقلاب نہیں آیا تو نامعلوم فلسطین و بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اگر ہم نہیں سدھرے تو نامعلوم ہماری کتنی مسجدوں کو شہید کر دی جائے گی بابری مسجد کی طرح۔ اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیے تو نامعلوم کتنے بچوں کو یتیمی کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ اس لیے جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرام۔ وآخر دعوانا۔ ان کے بعد عائش انصاری تشریف لائیں، اشفاق لطافی تیار ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج جب کہ ہر طرف مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر سمت مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے،
ایسے نازک وقت میں میرا موضوع خطابت ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حضرات، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی وہ خدائے واحد کی دعوت اور محمد عربی کا پیغام حق و صداقت لے کر اٹھے تو باد و باراں کی طرح بحر و بر پر چھا گئے، جدھر کا رخ کیا بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تاریخ بتانے کا مقصد عظمت رفتہ کی داستان سرائی نہیں، بلکہ احساس مردہ کی دبی ہوئی چنگاری کو ہوا دینا ہے کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج کا مسلمان اپنی تابناک تاریخ سے منہ موڑ کر مغرب کی نقالی کر رہا ہے اور اپنی اصلیت کھو کر تہذیب حاضری کی رنگینیوں میں گم ہو چکا ہے۔ خودی کو تقدیر کی بنیاد بنانے والا مسلمان آج نائٹ کلبز اور فلمی دنیا میں اپنا مقام تلاش کر رہا ہے۔ تلواروں کی سائے میں سجدہ کرنے والی نگاہ مسلمان کسی حسینہ کی آنکھوں میں گم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا، اور آج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ خواہ شام، برما اور فلسطین کے مظلوموں کی آہو بکا کا ذکر ہو، یا ہندی مسلمانوں کے زخموں کا تذکرہ، حجاب پر پابندی لگانا ہو، یا فواروں کو شیولنگ ثابت کر کے مسجدیں مقفل کرنا، مسلمانوں کے گھروں اور مدرسوں کو بلڈوزر کا نشانہ بنانا ہو، یا علماء کو دھرم پریورتن کے الزام میں جیلوں میں ڈالا جانا، یہ سب واقعات روز کی خبروں کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی دلوں میں نہ اضطراب ہے، نہ عمل میں حرکت، نہ ارادوں میں جوش و ولولہ ہے، نہ ہمتوں میں اقدام۔ کہاں ہے وہ آنکھیں جن کو درد ملت میں خوباری کا دعویٰ ہے؟ کہاں ہے وہ دل جن کو زوال امت کے زخموں پر ناز ہے؟ لہذا اے امت مسلمہ کے جیالوں، آج جب کہ امت کو ضرورت ہے تو اپنا جمود و تعدل کو چھوڑ کر اپنے اندر صدق صدیقی، عدل فاروقی، سخاوت عثمانی، شجاعت حیدری، ایثار حسنی، جرأت حسینی، جذبہ خالدی اور روح بلالی پیدا کر کے اٹھو اور ہندی مسلمانوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد اشفاق لداخی تشریف لائیں اور حاتم عزیز تیار ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم حضرات، عالم اسلام میں مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک علم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کہیں ہماری تاریخی اساس کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت آمیز آہنی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہے اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انحطاط کا شکار ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایسا کیوں ہوا؟ اتنی بڑی مصیبت ہم پر کیسے آئی؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی طاقتیں لرزتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو دریا میں گھوڑے ڈال کر یہ کہتے تھے دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ کبھی میدان کارزار میں یہ کہتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتے تھے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ذرا ماضی کی تاریخ کو یاد کرو، وہ کون سی قوم تھی جس نے معبودان باطلہ کی خدائی کا اعلان انکار کر کے ان کی عظمت کا تختہ الٹ دیا اور خرمن باطل پر بجلی بن کر نازل ہوئے، جس میں ایسے اولو العزم مجاہد بیدار ہوئے جنہوں نے حق و باطل کی جنگ میں حق و صداقت کی فیصلہ کن کامیابی عطا کی۔ جنگل کے جانور جن کو راستہ دے دیا کرتے تھے، مشکلات کے پہاڑ جن کی راہ میں حائل ہونا اپنی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے، جب وقت پڑا تو پہاڑوں سے ٹکرائے، دریاؤں میں کودے، روم و ایران، اسپین و ہندوستان جیسے عظیم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں،
عالم اسلام کے مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اگر یہی رہی تو نہ معلوم کتنے چنگیز خان پیدا ہوں گے، کتنے ہلاکو پیدا ہوں گے۔ اگر ہم راہ راست پر نہیں آئے تو نہ معلوم کتنی مسجدوں کو بابری مسجد کی طرح مسمار و شہید کر دیا جائے گا۔ اگر ہم راہ راست پر نہیں آئے تو نہ معلوم کتنے ملک کو اسپین کی طرح بنا دیا جائے گا۔ عالم اسلام کی ماؤں کی ہر کوکھ سے جنم لینے والا بچہ یہ کہہ رہا ہے، اے خدا، کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد نہیں آئے گا؟ کیا ہمارے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا؟ کیا اس دھرتی پر کوئی طارق بن زیاد نہیں آئے گا؟ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ذرا سوچو تو صحیح، خواب و غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ کب تک تم اپنی خواب گاہوں میں عیش و عشرت کے خواب دیکھتے رہو گے؟ اگر خدا کی دھرتی پر امن و امان قائم کرنا چاہتے ہو، نفرت و عداوت کے جلتے ہوئے شعلوں پر قابو پانا تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عاصم عزیز تشریف لائیں اور محتاب عالم تیار ہیں۔ حاتم عزیز کے عدم موجودگی میں محتاب عالم تشریف لائیں اور عاصم دہلوی تیار ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، آج انجمن الاصلاح رواق ابو الحسن کے سالانہ انعامی مقابلہ میں میرا موضوع خطابت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا وہ بصیرت افروز نغمہ حیات ہے جو آج بھی فضائے بسیط میں باز گشت کر رہا ہے۔ میری مراد اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حاضرین کرام، ابتدائے آفرینش ہی سے اس دنیا آب و گل میں ہمیشہ اس بات حق اور ازحاق باطل کی کشمکش اور مارکہ آرائی ہوتی رہی ہے۔ حق ہر زمانے میں اپنی بے سر و سامانی اور قلت اسباب و وسائل کے باوجود کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتا رہا، اور باطل حکومت و سلطنت جاہ و منصب کے باوجود ہمیشہ مغلوب و مقہور اور ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی دور نظر نہیں آتا کہ حق و باطل میں کوئی مغلوب و شکست خوردہ ہو کر خاموش بیٹھ گیا ہو اور نئے سرے سے دو ہاتھ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حاضرین کرام، اگر فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اینقص الدین وانا حی کا تاریخی اور تاریخ ساز جملہ کہہ کر اس کی سرکوبی کی۔ خوارج نے قدم بڑھایا تو خلیفہ چہارم حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا دندہ شکن جواب دیا۔ گر صلیبی جنگ اور عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی باری آئی تو مرد شریف و آزاد مجاہد آہن سلطان صلاح الدین ایوبی سرپکف میدان کارزار میں کود پڑے۔ حاضرین کرام، قادیانیت و مرزائیت کی شورش فرو کرنے کے لیے محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور وندے ماترم کے باطل خیموں میں کھلبلی مچانے کے لیے مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مستعد ہوئے۔ اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ حاضرین کرام، علامہ علیہ الرحمہ مسلمانوں کو اور خاص کر ملت بیضا کے عقابی روح رکھنے والے مرد آہن مستقبل کے جواں سال معمار کو یہ کچوکے لگا کر گویا ہے کہ جس کا ماضی انتہائی روشن و تابناک، پروقار و شاندار تھا، جو وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد عاصم دہلوی آئیں، محمد مقیم تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں آپ جیسا عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اسلام کی نشت ثانیہ کے عنوان پر لب و کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا ہی تو نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو ایک بار پھر اسلامی دنیا کی نوجوان نسل میں اسلام سے گہری وابستگی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک بار پھر سے اسلام کے عروج کی باتیں منظر عام پر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی بیداری کو دیکھ کر اسلام دشمن عناصر خصوصاً یہود و ہنود نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان کی قوت و طاقت کا سرچشمہ اس کے نوجوان کے جذبہ ایمان اور پختہ دینی افکار، شفاف کردار اور اعلی اخلاق ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اسلام دشمن عناصر کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ لہذا اللہ نے عالمی سطح پر